رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے دولت خانہ میں زندہ ہوئی وہ تھی بیواؤں سے شادیاں کرنا۔ اس واقعے کو سنیے اور اس سے نصیحت حاصل کیجئے کہ بیوائیں کس طرح شادیاں کرتی تھیں اور شادیاں کتنی آسان ہوتی تھیں، آج کل کی بیوائیں کیوں شادیاں نہیں کرتی۔ ان مقدس ہستیوں کو اللہ نے قرآن میں سند دے دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ میرے سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی بات سنیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اسی خیمے کو اکھاڑا جس میں ان کی سہاگ رات گزری تھی، اور یہ ایک رات کی دلہن وہ خیمہ لیتی، خیمے کی لکڑی لیتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے کافروں کا، اور اس نے 7 کافروں کو مردار کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت تبلیغ کی نسبت سے پوری دنیا میں جو دین کی محنت ہو رہی ہے اس کی برکت سے ماشاءاللہ لوگوں میں بے شمار خیر وجود میں آ رہی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کے حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک نورانی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے دولت خانہ میں زندہ ہوئی وہ تھی بیواؤں سے شادیاں کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے متعدد نکاح فرمائے، اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے بیواؤں کی شادیوں کی۔ اسی لیے صحابہ کرام تو حضور کے اشاروں پہ جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ تو چند بڑے مشہور صحابہ کے واقعات ملتے ہیں، انہوں نے شادیاں کی، اور میں یقیناً اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کے اس قسم کے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے منظر عام پہ کتابوں میں نہیں آ سکے، لیکن ہر گھر کے اس قسم کے واقعات۔ اب یہ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ جو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ حضرت اکرمہ کون؟ اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کے بیٹے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کی شہادت بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ سنیے، یہ باقاعدہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے۔ اس واقعے کو سنیے اور اس سے نصیحت حاصل کیجئے کہ بیوائیں کس طرح شادیاں کرتی تھیں اور شادیاں کتنی آسان ہوتی تھیں، آج کل کی بیوائیں کیوں شادیاں نہیں کرتی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمیں میر پور خاص سندھ میں جانا ہوا، جہاں کے 80-82 لوگ شہید ہو گئے ایک ٹرین حادثے میں، بوگیوں میں آگ لگ گئی، وہ سارے تبلیغی جماعت والے آ رہے تھے، بیوائیں اچانک منٹوں سیکنڈوں میں بن گئیں۔ اب وہ جو خواتین تھی، ہمیں ان کی شوہروں کی وفات کے شہادت کے 2-3 سال بعد جانا ہوا، تو ہم نے دیکھا اور سنا، ہماری خواتین کی جماعت تھی، تو ہم نے سنا کہ ابھی وہ تمام کی تمام بیوائیں بے نکاح ہیں، ابھی تک ان کے نکاح نہیں ہوئے۔ اب وہ بیوائیں الگ گھر میں مشقت سے رہ رہی ہیں، ادھر سے ہم نے کئی مردوں کو دیکھا، کئی بڑے بڑے تبلیغی حضرات کو دیکھا، وہ بھی ہم نے اگلی شادی کے طلبگار اور اس کے لیے شدت سے اس کے لیے ضرورت مند محسوس ہوئے۔ بلکہ ہمارے وہاں کے ایک بڑے مولانا صاحب تھے، مولانا کلیم اللہ صاحب، وہ بھی ایک بڑی ایک ختم بخاری کی تقریب میں، انہوں نے اس تقریب میں ہی اپنا ذکر چھیڑ دیا، اور وہ ضرورت مند تھے شدید قسم کے۔ ہمارے اس معاشرے میں ہر گھر کا، یہ صرف میر پور خاص کا واقعہ نہیں، پورے پاکستان کا، پورے ہندوستان کا گھر گھر کا یہ واقعہ ہے کہ بیوائیں جو ہے نا وہ بیچاری گھروں میں الگ تڑپ رہی ہیں، جو دوسری شادی کے طلبگار ہیں، بیوی کے وفات ہونے کے بعد یا بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری تیسری چوتھی کا اللہ نے جو طلب رکھی ہے، اس کے جو طلبگار وہ الگ تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے بس نہ چلے کہ کس طرح ان کی میچنگ کروا کے ان کے رشتے اور نکاح کروا دیں تاکہ یہ دونوں پرسکون زندگی حاصل کریں۔ اب اس واقعے سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، اور یہ ان مقدس ہستیوں کو اللہ نے قرآن میں سند دے دی کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور یہ میرے سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کی بات سنیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے ایک بیوہ لڑکی کی بہن نے رابطہ کیا کہ ہم دونوں بہنیں ایک گھر میں بیاہی گئیں، میری بہن کے شوہر میرے دیور وہ فوت ہو گئے، لیکن میں چاہتی ہوں، میرا سارا سسرال چاہتا ہے اس کی ہم اگلی شادی کروائیں۔ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ لوگوں میں استعداد پیدا ہو رہی ہے۔ ہماری جو تقریریں ہیں یہ اثر کر رہی ہیں، بالکل ہم مایوس نہیں ہیں، لوگوں میں استعداد ہے، لوگ مانتے ہیں، اور مزید حل میں مزید جتنی ضرورت ہے اتنا نہیں ہو رہا۔ میں چاہ رہا ہوں جتنے بھی کروڑوں بیوائیں ہیں، کروڑوں مطلقہ ہیں، کروڑوں لیٹ میرج ہیں، سب کا کام ہو جائے، سب کے سب اپنے گھروں میں جائیں، سب پرسکون نکاح والی برکت والی زندگی اختیار کریں، جس میں اللہ نے قرآن فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، شادی کے بعد تو لباس کے ساتھ رہتی ہیں اور مرد بھی لباس کے ساتھ رہتے ہیں، اور جو جن کا لباس پھٹ جائے ایک دفعہ تو پھر وہ بغیر لباس رہنے کی ہندوانہ سوچ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا واقعہ سنیے۔ حضرت ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ جو اکرمہ ابو جہل کی بیوی تھی، کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئیں۔ اللہ
احد میں کافروں کی جانب سے مسلمانوں کے مقابلے میں ہے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد جو مسلمانوں نے جو بیت اللہ شریف سے بچھڑے ہوئے تھے، جو جشن آزادی منایا، راتوں کو بیت اللہ شریف کا طواف کر کر کے، رو رو کے، دعائیں کر کر کے، اس طواف کو دیکھ کر، بیت اللہ کی دعاؤں کو دیکھ کر، مسلمانوں کی زندگی بدلی دیکھ کر بڑے بڑے پکے کافر، بڑی بڑی پکی اسلام کی دشمن خواتین سب اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی حضرت ام حکیم جو ابو جہل کی بہو تھیں اور اکرمہ کی بیوی، یہ مسلمان ہو گئیں۔ خامن سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مکہ فتح ہو گیا تو یمن بھاگ گئے، اکرمہ یمن بھاگ گئے۔ انہوں نے پہلے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے خامن کے لیے امن چاہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن عطا فرما دیا اور خود یمن پہنچی اور یمن پہنچ کر اللہ اکبر خامن کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن ہی میں پناہ مل سکتی، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جب بڑی جنگیں شروع ہوئی روم کی طرف، تو اس میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے، یہ بھی ساتھ تھی۔ صحابہ کرام امن کی حالت میں تو بیویوں کو ساتھ رکھتے ہی رکھتے تھے، جنگ کی حالت میں بھی بیویوں کو ساتھ لے کے جاتے، تو یہ بھی ساتھ گئیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس میں شہید ہو گئے۔ عدت پوری کرنے کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور اسی سفر میں مرج السفر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں رخصتی کا ارادہ کیا۔ بیوی نے کہا ابھی دشمنوں کا جھمگٹا ہے، اس کو نمٹنے دیجیے، تھوڑا سا امن کی جگہ میں جا کر ہم رخصتی کریں گے۔ خامند نے کہا کہ مجھے اسی معرکے میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے، وہ بھی چپ ہو گئیں۔ وہیں ایک منزل پر خیمے میں رخصتی ہو گئی، میدان جنگ میں رخصتی ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے تھے اللہ کے پیارے۔ آج ہماری بیوائیں، کتنی بیوائیں کہ فلاں کام ہو جائے، بیٹی کی شادی ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے، پھر میں اپنی شادی کرواؤں گی۔ بالکل غلط بات، بے وقوفی کی بات، حماقت کی بات، جہالت کی بات، اسلام کے خلاف بات، یہ ہے اسلام۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خامند نے کہا اچھا، وہیں رخصتی ہو گئی۔ صبح ولیمے کا انتظام ہو رہا تھا، کوئی بڑی دیگیں نہیں پک رہی تھی، سادہ جو ٹکڑے وغیرہ تھے وہی کھانے کی ترتیب بن رہی تھی۔ اتنی دیر میں رومیوں کی فوج چڑھائی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ دوسرے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے اسی خیمے کو اکھاڑا جس میں ان کی سہاگ رات گزری تھی، اور یہ ایک رات کی دلہن وہ خیمے کی لکڑی لیتی ہے اور مقابلہ کرتی ہے کافروں کا، اور اس نے 7 کافروں کو مردار کر دیا۔ کل کی دلہن اور آج 7 کافروں کو مردار کر چکی ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ ہمارے زمانے میں کوئی عورت تو درکنار، مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہوتا، اگر نکاح ہو بھی جائے تو شہادت پر روتے روتے نامعلوم کتنے دن سوگ میں گزر جاتے، لیکن اس اللہ کی نیک بندی نے خود بھی جہاد شروع کیا اور عورت ہو کر اسی حالت میں اس نے 7 کافروں کو مردار کر دیا اور جہنم رسید کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی، ہماری عورتوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی ایسے جذبے نصیب فرمائے۔ یہ ہے مقدس ہستیاں جن کے نقش قدم پہ چل کے جنت، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ تو دلوں کا سکون حاصل کرنا ہے تو آپ کو نبی کے صحابہ کے راستے پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کریں گے اور اس کو دنیا بھر میں پھیلائیں گے اور اس میں بہت سارے اللہ کے پیارے حکموں کی ترویج ہوگی اور اشاعت ہوگی، آپ کو بھی اس میں ثواب ملے گا۔ آپ کی اس بات کو سن کر، آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی ایک بیوہ نے بھی نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح کرنے کے بعد اس کے ذریعے قیامت تک کی نسلوں سے جو خیریں وجود میں آئیں گی وہ ساری آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔